بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ میں پڑھنے سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں بڑے بڑے حکمرانوں کی عقل مندی اور دور اندیشی کو دیکھ کر بڑے بڑے تاریخ دان لکھتے وقت اپنی قلموں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ آخر ان لوگوں کے پاس اتنی ذہانت اور اتنی دور اندیشی کہاں سے آتی تھی جو بغیر کسی ٹیکنالوجی، بغیر کسی ذرائع کے اتنے بڑے بڑے مشکل حالات سے کیسے نمٹ لیتے۔ اور جہاں ہم بڑے بڑے حکمرانوں، بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے حاکموں کی عقل مندی اور دور اندیشی کے واقعات اور قصے پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ضرور نظر آتے ہیں، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی اور بہادری اور صحیح وقت پر بہترین فیصلوں سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی آپ ایک سچے عاشق رسول اور سچے مجاہد تھے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں سلطان کو ایک قاصد نے آ کر چٹھی دی اور سلطان کے کان میں کچھ کہنے کے بعد وہ قاصد وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹھی پر الفاظ پڑھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی کے آثار پریشانی میں بدل گئے۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر علی بن سفیان سمجھ چکا تھا کہ ضرور سلطان کو کوئی بری خبر ملی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاورت ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا گئے تو پیچھے علی بن سفیان بھی آپ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ سلطان سے عرض کرنے لگا، سلطان معظم، ایسی کیا خبر آئی جس نے آپ کے چہرے کے تاثرات کو بدل دیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، میرے جاسوسوں سے مجھے ایک خبر ملی ہے کہ فلاں وادی میں ایک بہت بڑا قبیلہ اور اس قبیلے کا سردار ہے جو چھوٹے چھوٹے قبائل پر اپنے سپاہیوں سے حملہ کرتا ہے اور وہ قبائل کو یرغمال بنا کر ان کی عورتوں اور مردوں کو الگ الگ جگہ پر ننگا کر کے قید کر لیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ مجھے کھل کر بتائیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت چہیتے ساتھی تھے۔ لہٰذا سلطان نے فرمایا کہ خبر کے مطابق اس ظالم سفاک سردار نے اپنے قبیلے کے ساتھ ہی 2 بڑی حویلیاں بنوائی ہوئی ہیں۔ ان حویلیوں میں وہ جن قبائل پر حملہ کرتا ہے ان کے مردوں اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک حویلی میں ان ننگے مردوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری حویلی میں ننگی عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس حویلی کے اوپر کوئی چھت موجود نہیں۔ وہ اتنا ظالم اور سفاک انسان ہے کہ اگر سردی کی شدت سے کوئی مرد یا عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو یا اپنی شرمگاہ کو چھپائے تو ان کے اوپر کھڑے سپاہی ان کو پتھر مارتے ہیں اور ان کو خوراک میں ریت ملا کر خوراک دی جاتی ہے، اور پانی پینے کو ایک کڑوا جو کہ گندا پانی ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آخر وہ ظالم سفاک سردار ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ ظالم اور سفاک انسان مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، وہ آخر ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار اتنا طاقتور اور مضبوط کیسے بن گیا کہ اس نے کئی قبیلوں کو حملہ کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے، اور وہ اسی طرح گھات لگاتا ہے کہ قبیلے کے سپاہیوں کو بھنک بھی نہیں لگتی، اور جس قبیلے پر وہ حملہ کرتا ہے وہ ان کے سپاہیوں کو اپنے محتاط کر کے اپنا سپاہی بنا لیتا ہے، کیونکہ سپاہی شرمندگی کی موت مرنے سے بہتر اس کے سپاہی بننا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پاس سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے، اور اس حویلی میں اس نے ہزاروں کی تعداد میں مردوں اور عورتوں کو ننگا کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ بڑا پریشان ہو گئے اور علی بن سفیان کو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں ان معصوم اور مظلوم عورتوں اور مردوں کو اس ظالم سردار سے آزاد نہیں کروا لیتا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ علی بن سفیان نے سلطان سے کہا، حضور، ہم اس کے اتنے بڑے لشکر سے کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں اس ظالم سردار کو اسی ہی کی چال میں پھنسا کر کتے کی موت ماروں گا،
اور کسی مظلوم کو ایک خراش بھی نہیں آئے گی۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو فرمایا، اس قبیلے پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے 2-3 دن میں چند اہم امور نپٹانے ہیں۔ وہ چند اہم امور نپٹا کر ہم ایک ایسی حکمت عملی تیار کریں گے جس سے ہم اس سردار پر حملہ کر کے اس کے قبیلے کو آگ لگا دیں گے اور ان تمام مظلوموں کو رہا کروا دیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ گزرتے گزرتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اچانک سلطان کی نظر ایک حلوائی کی دکان پر پڑی، جہاں حلوائی والا کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے واپس اس نے منہ پلٹا تو آگے سے کھڑا ایک چھوٹا بچہ اس نے حلوائی کے رکھے ہوئے حلوے میں سے تھوڑا حلوہ چرا لیا۔ یہ سب سلطان نے دیکھا تو سلطان کو بہت غصہ آیا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ بچہ بری عادت پر لگ گیا، لیکن سلطان کسی عام کام کے لیے تیزی سے جا رہا تھا، لہذا سلطان نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ سلطان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن بھی اتفاقاً سلطان کا گزر کسی اہم مہم کے سلسلے میں وہاں سے ہوا تو پھر وہی وقت تھا۔ سلطان اسی حلوائی کے پاس سے گزرا تو سلطان کی نظر پھر اسی بچے پر پڑی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا بچہ آج سے بھی وہ چوری کرتا ہے یا پھر وہ اتفاق تھا۔ پھر بچے نے دکاندار سے کچھ ایسی چیز مانگی جس کو لینے کے لیے دکاندار پیچھے کی طرف گیا تو پھر اس بچے نے حلوہ چرایا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس حلوائی والے کے پاس گئے اور فرمایا، اے نوجوان، تم شکل سے اچھے کاروباری لگتے ہو، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، بھائی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتفاقاً میں کل بھی تمہاری دکان کے پاس سے گزرا اور آج بھی تیری دکان کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کل بھی بچے نے آپ سے کچھ ایسی چیز مانگی جس کو آپ لینے کے لیے دکان کے پچھلے حصے میں گئے تو اس بچے نے آپ کے حلوے میں رکھے ہوئے میں سے حلوہ چرا لیا، اور آج بھی جب میرا اتفاقاً وہاں سے گزرا ہوا تو میں تو دیکھا کہ پھر بچے نے آپ سے کچھ ایسی چیز مانگی جس کو لانے کے لیے تم جیسے ہی پیچھے کی طرف گئے اس بچے نے وہاں سے حلوہ چرا لیا، لیکن تمہیں پھر بھی پتہ نہیں لگنے دیا۔ جب یہ بات اس حلوائی والے نے سنی تو مسکرانے لگا اور کہا، بھائی صاحب، زندگی کے کئی سال اس کاروبار کیوں کیا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری چوری ہو رہی ہے اور مجھے پتہ نہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ بچہ تیری چوری کرتا ہے تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ تو یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بھائی صاحب، یہ ایک راز ہے، اگر یہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو جب کل بچہ آئے اور جب وہ حلوے کی چوری کرے تو آپ اس کا پیچھا کرنا اور اس راز کے بارے میں معلوم کر لینا کہ آخر وہ بچہ ہر روز میری دکان سے حلوہ چوری کرتا ہے، اور باوجود اس کے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے لیکن میں اسے کچھ کیوں نہیں کہتا۔ سلطان بڑا حیران تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر سلطان کا گزر اس جگہ سے ہوا تو اب سلطان اس انتظار میں تھا کہ وہ بچہ دکان پر آئے اور اس حلوائی والے کی چوری کرے، اور جب وہ پیچھے کی طرف جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں تھے کہ ابھی وہ بچہ آیا۔ اس نے مٹھائی والے سے کچھ اور چیزیں لی، اور جب وہ مٹھائی والا پیچھے کی طرف گیا تو اس نے پھر سے حلوہ چوری کیا اور دکاندار کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، اور وہ چیزیں لے کر واپس کی طرف پلٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا اور وہ بچہ پیدل چلتا چلتا جا رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اچانک اس پر پڑی کہ وہ بچہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں داخل ہوا۔ سلطان حیران تھا کہ یہ بچہ جھونپڑی میں کیا کرنے گیا ہے؟ یہ تو خستہ حال جھونپڑی دکھ رہی ہے اور اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رہتا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور اس جھونپڑی کے دروازے پر گئے تو اندر سے کسی کے اونگنے کی آواز آئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے تو ایک بوڑھی عورت جس کی نظر بہت کمزور تھی اور بڑی مشکلوں سے وہ حلوہ کھا رہی تھی۔ سلطان نے جب اس کو دیکھا تو اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا، اور جب سلطان نے پیچھے خیال دوڑایا
تو پھر سلطان کی سمجھ میں آ گئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہو کر جب چوری کرتا ہے تو نہ ہی اپنے ماں کے لیے، نہ ہی اپنے باپ کے لیے، نہ ہی اپنی بہن بھائیوں کے لیے، اور نہ ہی بلکہ اپنے کے لیے، بلکہ ایک بوڑھی عورت جو اس کی کچھ نہیں لگتی اس کے لیے چوری کرتا ہے، اور اس بوڑھی عورت کو حلوہ دے کر اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس بچے کے ماں باپ بہت کنجوس اور سخت ہیں، لہٰذا وہ اپنے پیسوں سے بھی اس بوڑھی عورت کو کچھ نہیں کھلا سکتا، اس لیے مجبوری میں آ کر وہ اس حلوائی والی کی چوری کرتا ہے اور جا کر اس بوڑھی عورت کو کھلاتا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دکان والے کے پاس گئے اور اسے انعام میں 100 سونے کے سکے دیے، اور پھر اور سکے دیے، اور کہا اب سے اس بچے کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے اس بچے کو دو گے، اور وہ بچہ اس کو جا کر کھلائے گا تاکہ اس کے دل میں ابھی سے یہ نہ ہو کہ وہ غلط کام کر کے نیکی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے سفر کے بعد واپس اپنے محل کی طرف لوٹا۔ سلطان کے پیچھے جنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں اور اپنے ساتھی علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جس کے تحت اس قبیلے کے سردار کا بچ کر نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ وہ حکمت عملی یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جھوٹا قاصد بنا کر اس سردار کی طرف بھیجا اور کہا کہ فلاں قبیلے کا سردار کسی جنگی مہم پر روانہ ہو گیا ہے، لہذا تمہیں اس قبیلے پر حملہ کرنا چاہیے۔ جیسے اس سردار نے چھوٹے سے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، پیچھے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قبیلے پر حملہ کر کے اس کے قبیلے کو آگ لگا دی اور تمام عورتوں اور ننگے مردوں کو رہا کرا لیا۔ رہا کرانے کا طریقہ یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لباس منگوائے اور لباس اس حویلی کی دیواروں کے اوپر سے پھینکے گئے۔ ہر مرد اور عورت وہ لباس پہن کر باہر آتی گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سیدھا مصر میں لے آئے اور ان کے رہنے کے لیے بہت سارے خیمے نصب کیے گئے اور ان کے رہنے کا بندوبست کیا گیا، اور ان سارے قبائل کے سپاہیوں، مردوں، عورتوں کا ایک سردار مقرر کیا گیا جو ان کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا